السلام علیکم کی پاکستان کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک. اور ناظرین, آج کا پروگرام بڑا ہی اسپیشل ہے کیونکہ آج کا پروگرام ایک خاتون کی زندگی اور ان کے پروفیشن کے اوپر ہے. خواتین کے پروفیشنز کی بات کی جائے تو بہت سے پروفیشن جن میں خواتین جو ہیں آج کل بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں اور بڑا زبردست کام کرنی ہے, اور بہت سے پروفیشن ایسے ہیں جن میں خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو منوا بھی رہی ہیں, اپنے گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کو بھی بڑے زبردست طریقے سے چلاتی ہیں. تو ایسے میں بینکنگ کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جو دیکھنے میں بڑا ہی لگژری اور بڑا ہی زبردست ان کا لائف سٹائل نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم سوچتے ہیں کیونکہ بینکر ہے تو ہمارے مائنڈ میں فوراً سے آتا ہے کہ بڑا کوالیفائڈ سا کوئی بندہ ہے جی جو بینک میں جاب کر رہا ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اصل میں بینکر جو ہے ان کی کیا زندگی ہوتی ہے, بینکاری نظام ہے کیا, اور بینکر جو ہے وہ کس طرح سے بینک میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی پرسنل لائف کیا ہوتی ہے. ایسے میں ہمارے ساتھ موجود ہے جی یہاں پر اس وقت اسٹوڈیو میں خالدہ رانی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. اچھا خالدہ, کیسا لگتا ہے بینک میں جاب کرنا, ساتھ ساتھ اپنی لائف کو لے کے چلنا؟ کافی ڈیفیکلٹ ہے لیکن کرنا تو ہوتا ہی ہے. اگر آپ نے سوچا ہو کہ جاب کرنی ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے. اچھا خالدہ, ہر بندہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے بچپن میں اس کا یہ مطلب خواب بھی ہوتا ہے, خواہش ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے میں نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے. آپ کیا بچپن سے ہی سوچتی ہوتی تھی کہ جی میں نے بڑی ہو کے بینکر بننا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. سٹارٹ میں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بننا ہے. جیسے بڑے بڑے مطلب آگے آسا لائف میں آئے تو پتہ چلا کہ جابس کرنی ہے تو کس فیلڈ میں جانا چاہیے, کس فیلڈ میں مطلب آپ آگے کیریئر بنا سکتے ہیں, کیریئر کس فیلڈ میں بنا سکتے ہیں, اور کس فیلڈ میں جائیں کہ آپ مسلسل وہ ایسی فیلڈ ہونی چاہیے جو لائف میں کبھی ختم نہ ہونے والی ہو. کچھ ایسے شعبے ہوتے ہیں جو آپ کے بس آپ ایک دفعہ اس میں چلے جائیں تو اسٹک ہو جاتے ہیں, اس سے آگے کہیں بھی موو نہیں کر سکتے, کوئی پروموشنز نہیں ہوتی. لیکن بینکنگ ایسی نہیں ہے, بینکنگ میں تو آپ کو چانسز مل رہے. لائک خالدہ, آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں بچپن سے مجھے یہ شوق نہیں تھا کہ میں نے بینکر بننا ہے, بچپن سے کوئی اور شوق تھے, پر کرتے کرتے آپ نے جب دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ بھئی ہم آگے بڑھنا ہے یا آگے پروفیشن بنانا ہے تو ڈیفینیٹلی میں نے بینکر ہی بننا ہے. تو میتھس اچھی تھی, عموماً میتھس کا بڑا ایشو آتا ہے کہ جی میتھس آپ کی اچھی ہے تو آپ آگے بینکر. آئی تھنک سو جو ہم لوگ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو کوئی چیزیں نہیں, کچھ چیزیں نہیں ہوتی. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چیز ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. ہاں, تو لائک میتھس کے ساتھ اس کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے, مطلب آپ نے وہی پلس مائنس کیا ہے, اس میں کچھ نہیں, تھوڑا سا مطلب ہے اس میں کہ آپ نے ایکسل ہمارے پاس ہے, اس میں ساری شیٹس بن جاتی ہیں. سسٹم انہوں نے دیا ہوا ہے جیسے کہ مطلب ہر بینک کا اپنا سسٹم ہے, اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو آٹومیٹکلی ملتی ہیں, آپ نے جسٹ اس کے اندر ان پٹ کرنا. صحیح, جسٹ ان پٹ کرنا ہے بھائی, بڑا آسان ہے. بینکر آپ بھی بن جائیں, جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان پٹ کیسے کرنا ہے. اسپیشل ٹریننگز دی جاتی ہیں, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور آپ کو سیدھا ہی بٹھا دیں جائیں جو مرضی کریں. بہت مشکل ہے, بہت ٹف ہے. اچھا خالدہ, یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے کہا کہ بڑا ہی مشکل ہے, جب بھی کوئی کام کرتے ڈیفینیٹلی کوئی بھی کام ہے اس کو آپ کو پراپر طریقے سے کرنا پڑتا ہے, پراپر اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں, ان کے تھرو آپ کو گزر کے وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. بینکر کی اگر ان کو دیکھیں تو فیل ہوتا ہے بڑی ہائی فائی سیلریز ہیں, جو ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے, بڑا وائٹ کالر نظر آ رہے ہوتے ہیں, بڑی گاڑیاں, لگژری لائف اسٹائل. یہ کیا ہے, سچ ہے اس میں کتنا؟ کچھ چیزیں تو واقعی ریئلٹی ہوتی ہیں, جیسے کہ سیلس سٹاف ہوتا ہے اس کے تو بونسز اور انسینٹیو وغیرہ بھی ہوتی ہیں. لیکن کچھ سٹاف اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے بینک سے ہی لون لے کے یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کے سامنے یہ شو ہو کہ ہاں ٹھاٹ بانٹ رہے. کچھ بینکرز کی بہت اچھی سیلریز ہیں, مطلب کچھ بینک بہت اچھا پے کر رہے ہیں, لیکن کچھ بینک اتنا اچھا پے نہیں کر رہے مطلب اس لیول کا. لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک گریس بنا کے رکھنی ہے, یا لوگوں کو وائٹ کالر دکھانا ہے کہ یار ہم لوگ ویل ڈریسڈ ہیں, ہمارا مطلب بڑا اچھا پروفیشن ہے کہ جیسے ہم بڑی اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں. اچھا خالدہ, بینکنگ کی جو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے تو ٹائم انہوں نے 5 بجے آف کر دینا ہوتا ہے, لیکن بینکرز کا یہ رونا اکثر ہم نے سنا ہے کہ جی ہماری ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ ٹائمنگ کیا ہے؟ ہم تو جب بھی بینک جاتے ہیں 5 بجے سے پہلے بھاگنا ہوتا ہے, بھائی کیش کرنی, ڈپازٹ جو بھی وٹ ایور, 5 بجے بینک بند ہے. لیکن بینکر کا رونا ہے جی ہم تو 10 بجے تک بینکس میں بیٹھے رہتے, کام کر رہے تھے. یہ کیا ہے؟ اصل میں جو آپریشن سٹاف ہوتا ہے ان کے لیے ٹف ہوتا ہے, بیکاز کہ آپ لوگ تو اپنا دن میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے جو بھی کام ہے کروا کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد کلوزنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے پوری ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیلنس کر کے جانا ہوتا ہے. صحیح, اس کے لیے آپ آج کے دن میں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ ٹوٹل بیلنس ہونی چاہیے. آپ کے
ہر چیز کا ٹوٹل ریکارڈ جو ہے وہ اپنے فائنل فنش کر کے جانا ہے کہ نیکسٹ ڈے کے لیے کوئی کام رہے نا. وہ کام رہنا الگ بات ہے, اگر آپ کا 1 روپیز کا بھی ڈفرنس ہے نا تو آپ نہیں رکھ سکتے کیش. اچھا سم ٹائم کچھ چیزیں کلیشز آ جاتے ہیں, کوئی ہڑبڑی میں ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے, کبھی کلائنٹس کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی جو آپ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ورکرز وہاں پہ ہوتے ہیں ان کی جانب سے, تو وہاں پہ اگر کوئی ایشو آتا ہے تو کیا وہ جو وہاں سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہے اس کے سر پہ جاتا ہے یا بینک خود ان چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے؟ کس ٹائپ کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لائک اگر میں کوئی ٹرانزیکشنز کرتی ہوں, کچھ کر رہی ہوں, اس میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں کس طرح سے آپ لوگ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر کسی طرح بھی ہم سے مطلب انسیٹسفائی نہ جائے. ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو کے جائے. تو اس میں بینک کیا آپ کو فیور کرتا ہے؟ پھر آپ تو کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کے لیے زیادہ تر کسٹمر کو فیور دیتا ہے, کسٹمرز کو دیتا ہے, اسٹاف کو فیور نہیں دیتا. مطلب انر اسٹاف کرتا ہے, پوری آپ کی سپورٹ کرتا ہے, لیکن بینک جب بھی آپ کو باہر کیس دیکھیں گے, کہیں بھی کوئی کیس ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو زیادہ سپورٹ جو ہے وہ کسٹمر کو دی جاتی ہے, اسٹاف کو اس لیول پہ نہیں دی جاتی, کیونکہ ان کی وہ چاہتے ہیں کہ کسٹمر جس طرح کا بھی آیا نا, آپ کا کام ہے کہ اسے کسی طرح بھی ان ہیپی نہیں کرنا. صحیح, اس کو ہیپی بھیجنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حالتا ایسا ہے کہ لائک بہت سی میری جو سرکل میں لوگ ہیں, میری جو فرینڈس ہیں, انہوں نے مطلب BBA کیا ہوا ہے, انہوں نے کچھ عرصہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے یا سال بھی لگائے ہیں بینکس میں, تو اس کے بعد انہوں نے بینک جو ہے ان کو چھوڑ دیا. اس کے علاوہ وہ بہت سی جاب سرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں. تو ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بینک میں جاب کرنا مطلب بہت غلط چیز ہے, کہ وہاں پہ سودی نظام ہے, لائک کس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہمیں شاید ان کی ریالٹی کا اس طرح سے نہیں پتا. اور بہت سے لوگ بینک میں پیسے رکھوانے کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں, اسلامی نظریات سے بالکل منافی ہیں. یہ تمام تر چیزیں آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو کہا جاتا ہے سود, تو پیسے کے اوپر جب آپ کمیشن اس طرح لے رہے ہو نا کہ پیسے کے اوپر پیسہ لے رہے ہو تو وہ سود ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے انگیز کوئی چیز لے کے تو اس کا پروفٹ کسٹمر کو دیتے ہیں تو بقول بینک وہ سود نہیں ہوتا. جس طرح اسلامک برانچیں ہیں ہمارے, اس میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ کسٹمر سے جتنا پیسہ لیا جاتا ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے انویسٹمنٹ سے جتنا پروفٹ ہوتا ہے وہ کسٹمر کو دیا جاتا ہے. اس میں پروفٹ اور لاس دونوں کسٹمر کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن جو ہمارا بینک ہے جیسے کہ وہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے, تو وہ تو اس چیز کو نہیں کرتا, انہوں نے پروفٹ دینا ہی دینا ہے کسٹمر کو, بے شک ہمارے بینک لاس میں کیوں نہ چاہ رہا ہو. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ سودی نظام اس میں موجود ہے, تو ایز اے مسلم معاشرے میں رہ کے اس میں جاب کرنا آپ لوگ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کہ آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو بینکر ہے, یہ سودی نظام میں زندگی گزار رہا ہے, سود کو پروموٹ کر رہا ہے, اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ مجھے جتنا وہ کھپا کے اور جتنا تھکا کے بیچتے ہیں نا, تو آئی تھنک سو میں اپنی پوری انرجی دینے کے بعد یہ ڈیزرو کرتی ہوں کہ مجھے یہ سیلری دی جائے, اور میں جہاں بھی جاؤں گی کام کروں گی تو مجھے اس کام پہ سیلری دی جائے گی. تو وہ میں ٹھیک ہے بینک جو بھی کر رہا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں اسلام میں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو نہیں چلنا چاہیے. لیکن ہماری کنٹری میں جابس ہی نہیں ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں ہمیں جو اس پہ مل رہا ہے ہم لوگ حرام نہیں کھا رہے. اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اس پہ ہم لوگ پیسے لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے. بہت ٹھیک کہا آپ نے. اچھا جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, ہو بھی رہی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن اگر بینک کی بات کی جائے حالت, تو اکثر ہم نے سنا ہے کہ جو بینک والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف بڑی ٹینشن والی ہوتی ہے, بڑی اسٹریسفل لائف ہوتی ہے. انہیں کمیشنز لانے ہوتے ہیں, انہیں اکاؤنٹس بنوانے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے. اور ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ چیز فائل کی ہے کہ پوری دنیا میں جو دماغی مریض ہوتے ہیں یا جو لوگ مطلب اسٹریس کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں, اس میں بینکر زیادہ تعداد میں موجود ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اصل میں بینکرز پہ واقعی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. کچھ لوگ تو مطلب کچھ منتھ کے بعد جاب چھوڑ جاتے ہیں جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ سروائیو ہی نہیں کر پا رہے. کیونکہ کسی بھی کسٹمر کو آپ اگر ایگری کرتے ہو اس چیز کے لیے کہ یار آپ ہمارے پاس آؤ, اکاؤنٹ اوپن کرو, اس کے بعد ہم مطلب اگر کوئی بھی بندہ ہے پیسے کے معاملے میں کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ایسا ہی مین چیز ہے. اور اگر کوئی ٹرسٹ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے نا تو وہ بہت مشکل سے بندہ لے کے آتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس طرح کے جب اکاؤنٹ لے کے آنے ہوتے ہیں نا وہ سب سے ڈیفیکلٹ کام, اور جو لے کے آتے ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. کیونکہ سیلس اسٹاف جو ہے ہمارا مطلب جن بینکس میں بھی ہے ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ جو فیمیلس کر رہی ہیں. بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ کسی بندے کو منا کے لے کے آنا کہ یار آ جاؤ مجھے اتنا ڈپازٹ دے دو اور اکاؤنٹ اوپن کر دو, کیونکہ پیسے کے معاملے میں کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. تھوڑا اسٹریسفل ماحول بھی ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی, اور کچھ ان کی منتھلی وہ ہوتے ہیں جی ٹارگیٹس ہوتے ہیں یہ اپنے اچیو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جب لوگ اتنا زیادہ اسٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے,
یہ سیلز کا اسٹریس ہے. لیکن آپریشنس کا اسٹاف جو ہوتا ہے جن کے کیش کا کام ہوتا ہے یا انہوں نے مطلب پوری برانچ کو بھی ساتھ دیکھنا ہوتا ہے تو ان کے لیے اور طرح کا اسٹریس ہوتا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی یار کیش کم نہ ہو جائے, شام کو جیب سے نہ ڈال کے جانی پڑے, کیونکہ بینک تو نہیں دیتا اگر آپ سے کم ہوگی. تو وہ مطلب وہ انہی اسٹریس میں کہ جی دن میں اگر رش زیادہ ہو گیا وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے, پیچھے لائن لگی ہے, وہاں وہ بھی ایک انسان ہی ہے نا, تو اس کے لیے لائنیں لگی ہیں اور وہ کھپ رہا ہے. کتنی دیر ہر انسان کا مائنڈ ہے نا, کتنی دیر کام مسلسل کرے گا. ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہمارے ملک میں دو طرح کے جو ہیں وہ بینکاری نظام ہے, ایک جو سرکاری ایک نجی ہے. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری اور نجی جو ہے ان میں سے بہتر کیا ہے, کہ ایز اے بینکر آپ کو کس بینک میں جاب کرنی چاہیے, ریکمینڈ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ نیشنل بینک میں چلا جائے. نیشنل بینک کی سروسز بالکل بھی مطلب وہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتی کہ اتنی سیٹسفیکٹری رہی ہیں. پیچھے بہت بری سروسز تھی, ابھی کچھ امپرومنٹ آئی ہے ان کی سروسز میں. لیکن ہر بندہ چاہتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں, جی ہم کو پینشن ملے گی, مرنے مطلب جب تک نہیں مریں گے تو سیلری چلتی رہے گی, پینشن چلتی رہے گی. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. سیلری چلنی چاہیے, ہاں سیلری چلنی چاہیے. ظاہر پیسے کے بغیر زندگی نہیں لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی آپ کو کھانے کو نہیں دے گا اگر آپ کما کے نہیں لاؤ گے, کوئی بھی آپ کو پہننے کو نہیں دے گا اگر آپ کما کے نہیں لاؤ گے. تو یہ چیزیں جب اتنی زیادہ بندے کے وہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے اس کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں تو وہ اسٹریس اس دن سے شروع ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ یار میں نے کمانا ہے, میں نے کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. اور پھر جو اتنا ہماری سوسائٹی میں یہ جو چل رہا ہے, مقابلہ چل رہا ہے کہ مجھے اس سے بہتر ہونا ہے, مجھے اس سے بہتر مجھے اس کے مقابلے میں گاڑی اچھی رکھنی ہے. آج کل جو مطلب فونز ہیں ان کا بہت رجحان ہے کہ جب آئی فون نہ ہاتھ میں ہو تو جی بندے کی پرسنالٹی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر وہ ساری چیزیں مینٹین کرنے کے لیے جب آپ اتنا زیادہ آگے وہ کرتے ہو نا, تو پھر مطلب ظاہر ہے اسٹریس تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اچھا اسٹریس جان نہیں چھوڑتا. فیمیل بینکر جس کو اتنی چیزوں کو مینٹین بھی رکھنا ہے, بینک میں کام بھی کرنا ہے, لمبی ڈیوٹی ٹائمنگ بھی کرنی ہے, اور اوپر سے میرڈ لائف ہو, بچے ہوں, گھر کو بھی مینٹین کرنا ہے, کیا کرے گی؟ بہت ڈیفیکلٹ ہے. مطلب میں تو اپنے حساب سے بتا سکتی ہوں کہ میرا ایک بچہ ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت ٹینس ہوتی ہوں. اس کی وجہ سے دن میں اکثر مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے. اگر مجھے پتہ چلے کہ اسے چوٹ لگ گئی یا اسے فیور ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے سارا دن کہ یار لیکن ہاں کیسے مینیج کروں. ایون کہ کئی دفعہ اس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاب چھوڑ دوں. تو کیا شادی سے پہلے بھی آپ جاب کرتی تھی یا نہیں؟ میں شادی سے پہلے بھی جاب کرتی. تو شادی کے بعد کبھی خیال نہیں آیا گھر والوں نے, ہسبینڈ نے یا کسی نے, جی آپ اب جاب چھوڑ دیں, اب گھر میں بیٹھ جائیں؟ نہیں, میں نے خود ہی چھوڑ دی تھی. 2-3 ایئرس میں نے نہیں کی درمیان میں سینٹر میں تو, لیکن پھر اس کے بعد گھر میں رہ کے اتنا زیادہ اسٹریس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ سارے. اچھا بینکر کو بینک میں رہتے ہوئے بھی اسٹریس ہے, بینک سے باہر بھی اسٹریس ہے, بس جی ان کی زندگی اسٹریس ہے. ایک دفعہ اگر آپ لائف میں جاب کر لیتے ہو, آپ پروفیشنل لائف میں آ گئے ہو, تو آپ کے لیے گھر میں رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ امپاسبل مین چیز جو ہے نا, جب آپ اپنے ہاتھ سے پیسے خرچ کرنے کے عادی ہو جاؤ نا تو آپ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. ایسا ہی ہے. آپ کو عادت ہوتا ہے کہ یار میں کسی کو کوئی گفٹ دوں, میں کسی کو کوئی چیز لے کے دوں, بہن بھائی کو, کسی کو, تو مجھے ہسبینڈ سے نہ مانگنے پڑے, مجھے کسی کے سامنے یہ نہ کہنا پڑے. ہاں کیونکہ وہ خرچے اتنے کھول دیے ہوتے ہیں نا خود ہی کہ ان کو پھر آپ کلوز نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے. کلوز کر بھی دیں تو, لیکن جب آپ کبھی کسی سے یہ کہو کہ یار مجھے فلاں گفٹ کیا ضرورت ہے, مطلب اوور بات کر رہی ہوں نا, میرا اپنا دل ہوگا میں نے اپنی بہن کو یہ چیز بھیجنی ہے تو میں خود سے خریدوں گی, بھیج دوں گی. ہاں جی, کوئی فرینڈ کی برتھ ڈے ہے, کوئی بچے کی برتھ ڈے ہے, اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے, اچھا میں نے یہ چیز دیکھ لی ہے, میں نے آن لائن. ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے آج فلاں کی برتھ ڈے ہے, بجائے کہ کسی کی منتیں کرے یار پلیز آج کیک لا دو, یار پلیز فلاں کو گفٹ دینا, یہ چیز. اب ہم جاتے ہوئے خود ہی لے کے جاتے ہیں, جی یار یہ چیز لے جائیں, فلاں کی یہ ہے تو فلاں کو وہ گفٹ دینا ہے. تو مطلب لائف میں اگر آپ مطلب ایک دفعہ آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کرو نا, میرا خیال اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپینڈ کرے. صحیح. اچھا خالدہ, آپ نے اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کیا, ڈیفینیٹلی آپ بینکر ہیں تو ایز اے بینکر ہی آپ سے ہم نے بات کی, اور باقی آپ کی ایک پرسنل لائف ہے وہ ایک الگ چیز ہے. کیا میسیج دیں گی تمام تر لوگوں کو, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایجوکیشن جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے کہ بعد میں آ کے آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کی جاب آپ کو ہیپی فیل کرائے, یہ نہ ہو کہ جی بس میں نے اپنے ایکسپینس کو پورا کرنا ہے, میں نے خود کو بزی رکھنا ہے, یہ چیز کیسے وہ چیزیں ختم ہوں گی, اور اپنے اسٹینڈرڈ کو ختم کر کے اپنی خوشی کو آگے لے کے آنا ہے. ان تمام تر چیزوں کو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, ایک ینگسٹر جو ہے, وہ کس طرح سے اپنے مائنڈ میں بٹھائے گا؟
دیکھیے یہ سب سے پہلے تو پیرنٹس پہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ایک لائف گزار چکے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ لائف میں انہوں نے کیا کچھ فیس کیا ہے, کن چیزوں کو دیکھا ہے. جیسے کہ اب میں نے اپنی لائف میں جو چیزیں فیس کی تو میری کوشش ہوگی کہ میرے بچے کی لائف میں وہ چیزیں بالکل بھی نہیں آئیں, جو مطلب نیگیٹو چیزیں تھیں. جو پازیٹیو ہیں انہیں میں لانے کی فل کوشش کروں گی کہ یار یہ اچھی تھی, یہ آنی چاہیے. اور جاب کی جو ہے وہ تو پیرنٹس نے اکثر بتاتے ہیں کہ یار یہ جاب آپ کے لیے یوزفل ہوگی, آپ کے لیے ریلیکسیشن دے گی. اگر ہم یہ کہیں کہ بینکنگ سے لوگ ہی ختم ہو جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, بینکرز ختم نہیں ہو سکتے. بینکنگ اتنا مطلب وسیع پیمانے پہ سمجھ لیں کہ اتنا بڑا وہ نیٹ ورک ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے بہت سارے امپلائیز ہیں جو اس سے کما رہے ہیں, بالکل ایسا ہی. اور جو اتنے لاکھوں, بہت سے لوگ بہت ہیپی بھی ہیں, بہت سے لوگ خوش رہتے ہیں بینک میں رہ کے. ایون کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب اگر 6 بجے بینک بند بھی ہو گیا نا تو ہم 10 بجے تک آرام سے بیٹھ کے تب جائیں جب بچے سے سو چکے ہوں, تاکہ گھر جا کے یہ والے کون سے لوگ ہیں, ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. بہرحال ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. پروفیشن کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, اس کو دل لگا کے کرنا چاہیے. کچھ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بڑے لگژری لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح سے بینکاری نظام ایک بہت زبردست نظام ہے, پورے پاکستان میں چل رہا ہے, پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے. لیکن اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو ہمارے لیے شاید آسان ہوتے ہیں, لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں, کیونکہ اسٹریسفل لائف سے اور اس سے چیزیں کو مینٹین کرنا, اور جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ہم نے کلاس کے ساتھ مینٹین کرنا ہے خود کو. یہ چیزیں جب تک ہم خود ختم نہیں کریں گے تو ہماری لائف جو ہے وہ پرسکون نہیں ہو سکتی, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہے, چاہے وہ میں میڈیا پرسن ہوں یا کوئی اور بھی ہے. تو جب تک ہم کلاس سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم اپنی لائف کو بہتر انداز میں نہیں چلا سکیں گے. اور ان تمام اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے آپ وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. جب آپ وہ کریں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں خوشی آئیں گی, آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا, آپ کا کیا پروفیشن ہے اور کیا آپ اس پروفیشن سے خوش ہیں, یہ بھی آپ بتائیں گے اپنے کمنٹ میں. اسی کے ساتھ فائزہ ملک کو دیجیے اجازت میں, اور ملیں گے کسی نئے پروگرام میں. میری زبان تھوڑی لڑکھڑا رہی ہے کیونکہ جب ان کی میں نے باتیں سنی ہیں اور اس کو ریلیٹ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہوں, اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بول دوں تو آپ لائک, سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.